اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کیوں بھی دوستو اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا ہے؟ یہ ساری ریڑیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی اور ڈنڈے کھاتے وہ الگ. کتا بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے, خنزیر بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے. اس نے انسان بنایا اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا. اگر ہم سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا, نہ ایمان ملتا, نہ قرآن ملتا, نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے. چوڑے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا, یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے, کافر بن کے مرتے. اور اس سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتا, موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا, اور کسی پیغمبر کا امتی بنا سکتا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب قید رحمت اللہ علیہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی, عظمت سب سے اونچی, ایک خدا کی خدائی کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مرتبہ اتنا بڑا, اور لائے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد, سب سے اخیر میں لائے. تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے, امت کا بھلا اللہ پاک نے سوچا. آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, نوح علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت زمین میں ہے کہ نہیں, داؤد علیہ السلام کی امت قبروں میں پڑی ہے کہ نہیں. اللہ میاں نے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں لائے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں گناہگاروں کو بھی زیادہ عرصہ عذاب نہ بھگتنا پڑے. نعرہ تکبیر, شان رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پھر ہم آپ کے لیے قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر آئے ہیں. تو دوستو اس بیان کو پورا سنیں, انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو چلیے دوستو ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں. لاکھوں برس گزر گئے نوح علیہ السلام کی امت کو عذاب بھگتتے, فرمایا اخیر میں لاؤ تاکہ گناہگار کا بھی بھلا. اور پھر قیامت میں جب حساب و کتاب شروع ہو تو ترتیب تو یوں ہونی چاہیے نا کہ پہلے آدم علیہ السلام کی امت کا حساب و کتاب ہو, پھر نوح علیہ السلام کا, پھر موسیٰ علیہ السلام, اس طرح سے ترتیب وار ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبر کی امت کا حساب و کتاب ہونا چاہیے. مگر یہاں یہ ہے کہ حساب و کتاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوگا, اس لیے کہ قیامت کے خوفناک منظر میں, تباہ کن گھڑیوں میں, ہوش ربو حالات میں حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں. یہ بات اصل میں عشق کی ہے. جس کو انتظار کرنا پڑے اسے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک گھڑی 100 برس کی بن جاتی ہے. ڈیپو پہ لوگ راشن لینے جاتے ہیں, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک آدمی اگر آگے سے لے جائے نا پوری لائن گالیاں دیتی ہو, پھڑو اس نو کہنا پھڑو. حالانکہ ایک آدمی اگر لے گیا تو کیا ہوا, اسٹیشن پہ ٹکٹوں کی لائن لگتی ہے, اگر ایک آدمی آگے سے گھس جائے سارے شور مچاتے ہیں تاکہ اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑے کہ ایک آدمی ٹکٹ لے یا راشن لے. تو قیامت کا حساب و کتاب اللہ پاک نے امت کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے شروع فرمایا تاکہ حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے. اب بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی بات ہے, فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے, دل بھی دل سے ملتا ہے,
محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آدمی یوں ہی پیدا نہیں ہوا کرتے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں انہی کی برکت ہے ساری کہ آج ملک میں قوم میں علوم دین اور دین کی رمک چمک باقی ہے، ورنہ قوم نے کوئی کسر نہ رکھی قرآن کریم سے عداوت میں، بغاوت میں، نفرت میں۔ جو بھی اچھا ہوشیار لڑکا ہوگا، تنو مند صحت مند ہوگا، وہ کالج پڑھے گا، اندھا لنگڑا للا جو ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا، جس کی لات ماری جائے اس کا باپ مدرسے میں لے کے آتا ہے، مولوی صاحب، قاری صاحب، اس کی والدہ کو بڑا شوق ہے قرآن پڑھانے کا، بس 4 بچے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو تو قرآن کا حافظ ہی بنانا ہے۔ ارے بنانا تیری ماں کا بس ہے، اس کو تو وہ انگریز لیتا ہی نہیں۔ اندھے کانے لنگڑے للے قرآن کے لیے اور ساری آل اولاد انگریز کے لیے۔ اور پھر دکانوں میں، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں، کھیتوں پہ، گاڑیوں میں، موٹروں میں ایک بیٹھ کر کے عموماً بکواس کی عادت ہو گئی، اور جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ یہ ہوائی جہاز اغوا کر کے جو لے گئے تھے یہ مولانا تھے؟ یا انہوں نے جو 54 آدمی باہر بلایا یہ کون سی جامع مسجد کے امام تھے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکتب فکر کے علماء کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، 14 اگست سن 47 سے لے کر، سمجھنا، 14 اگست سن 47 سے لے کر آج 16 اپریل سن 81 تک کا ذمہ وار ہوں کہ آج تک کسی مکتب فکر کے عالم نے ملک کے خلاف غداری نہیں کی۔ میں تو دوسروں کا بھی ذمہ وار بنتا ہوں، کوئی بریلوی عالم، کوئی اہل حدیث عالم، کوئی دیوبندی عالم ثابت کرو، مقدمہ چلاؤ، تم مولوی کو تخریب پسند ملک کے ٹکڑے کرنے میں ثابت تم کرو، پھانسی قاری حنیف کو لگا دینا۔ شرم کی بات ہے، قرآن کے لیے قاری حنیف جولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، کالج کے لیے اربوں روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور کالج کی پیداوار وہ ہے جو ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ 16 سال تیرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے مگر تیرا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں بنتا۔ وہ تو ساڈے متھے لگے ہویا، پیدا ہویا تو بانگ آسی دیتی، تیری ماں دا نکاح آسی پایا، تیرا پیو مرے گا جنازہ آسی پڑھا، ساڈے کولوں نس کے جاوے گا کتے؟ کچھ عقل کرو، ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ اور اگر رزلٹ دیکھو نا، مڈل کا، میٹرک کا، کالج کا، ایف اے کا، بی اے کا، ہمارے عربی مدرسوں کے مقابلے میں رزلٹ لا کے دکھاؤ۔ تم نے 100 نمبر کے پرچے رکھے ہوئے ہیں، 40 بھی لے لے تو پاس ہے، 60 نمبر کم لے لے، ہمارے یہاں کل 50 نمبر ہیں اور یہ علماء 40 کر کے فیل کر دیتے ہیں۔ تمہیں دین کی کیسے قدر ہو؟ تمہارا واسطہ نہیں پڑا، تمہارا اس پہ خرچ کچھ نہیں ہوا۔ سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے، حکمران ہے دلی کا، در خیبر سے لے کر چاٹاگاؤں کی پہاڑیوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہت ہے، مگر دیندار اتنا ہے، توجہ کرنا، بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیث شریف زبانی یاد تھی۔ اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں، کئی کتنے سالوں کی بات ہے، عام خاص باغ میں جلسہ ملتان میں
ایک وزیر آیا تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تعلیم بہت ہو گئی ہے۔ عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے، رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا، دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا، دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا، اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صفے درست کرو، میں فقیر جناب اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند، جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔
उस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इधर के तालिब इल्म भी बुलाओ, उधर के तालिब इल्म भी बुलाओ। चारों तरफ बैठे हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। मरने वाले का बेटा बीच में खड़ा होता है और कहता है, मौलाना ओ कारी साहब, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, मेरे अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना। दाखिला तो मिलना नहीं, ठोकना ही पड़ेगा। आज कुरान याद आया, इसका मतलब तो यह हुआ कि यह कुरान मुर्दों के लिए उतरा है। मोटर कार जिंदों के लिए, हवाई जहाज जिंदों के लिए, रेलगाड़ी, हवाई तमाम सवारियां, तमाम सब्जी तरकारी, फल फ्रूट, औरत मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए जिंदा चाहिए। और लोगों इंसाफ करो, हर चीज जिंदों के लिए, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। पढ़ना चाहिए जी, बड़ा सवाल है जी, बड़ा सवाल है जी। जितना कुरान पढ़े सो खबर ठहरती, अकल नहीं रहती आदमी में बात करने की। अब यही वजह है ना, अकल ठिकाने नहीं रही। यो का ये जो मौलवी है ना, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया मौलवियों ने? हमने किया अपना किया, तुम्हारा तो नहीं किया। जो आदमी आंख में दिन खत्म दिलाया करता था, वो साल में भी नहीं दिलवाता। यह हमारा नुकसान नहीं। जो पहले 7 मिठाई पे खत्म दिलवाया करता था, अब गुड़ के चावलों पे खत्म दिलवाता है। हमारा नुकसान नहीं। पहले कौरमे पे खत्म आया करता था, अब आलू शरीफ पे खत्म आने लगा है। न तुम्हें गैस पैदा करते हैं आलू, मुर्दों को नहीं करेंगे। ये सारी की सारी बातें बेअक्लपन का आदमी करता है। जब अकल सलीम नहीं रहती, उस वक्त ये बात करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नौजवान सहाबा, मर्द थे या औरतें थी, बूढ़े थे या जवान थे, अमीर थे गरीब थे, तमाम के तमाम ने कमाल कर दिया। और खुद खुदा कहता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे मैंने ईमान लिख दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाया, वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये मुहाजिरीन, ये अंसार, ये अबू बकर, ये फारूक, ये उस्मान बिन नुरैन, ये अली मुर्तदा, ये तमाम के तमाम सहाबा किराम, अल्लाह फरमाते हैं इनकी बात न करो, अपनी करो, मेरा फैसला सुन लो। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। तुमसे राजी, ये में भौंकने वाले कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या मतलब है? क्योंकि देखो ना, मैंने सिद्दीक अकबर ने खिलाफत पे कब्जा कर लिया, फिर तू और तेरे बाप दादा उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों नहीं बोले? अगर दम था, अगर हम था, जुर्रत थी, उस वक्त क्यों नहीं बोले? 1400 साल के बाद मसाइल याद आए हैं। नमाज से जान छुड़ाने के लिए, रोजे से जान छुड़ाने के लिए, बाकी दीन के अहकाम से जान छुड़ाने के लिए सहाबा किराम पे तराबात। और कोई हो, मैं तमाम के तमाम को कहता हूं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को मेयार हक नहीं मानते, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बदयानत कहते हैं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बकवास करते हैं, हम तमाम के तमाम को जलील और खार समझते हैं। उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका सरदार काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका वाली मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका दामाद काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका ससुर मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम दुनिया में नहीं ढूंढते फिरते, जो जज आता है उसका गाड़ा पठारा निकालते हो, पता लगाओ ये है कित्थों दा।
کہڑے علاقے دے رہن والا صرف کوئی معاملے نو کسی جاندا ارشاد فرمایا لوگوں میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا پر ابو بکر کے احسان کا بدلہ خدا دے گا. تم نے بھی تجویز بنائی میں نے بھی تجویز بنا لی میری تجویز کامیاب رہے گی. چاروں طرف سے دشمن اکٹھے ہو کر کے آ گئے. نبی کو اڑا دو ختم کر دو قتل کر دو. ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا نکل نہ جائے نبی. سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو چلو مکہ چھوڑ کر. عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا پرسوں مجھے حکم مل جاتا میں چپکا سا نکل جاتا. آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں میں کیسے نکلوں گا. آواز آئی کالی کملی والے اگر میں کل لے جاتا پرسوں لے جاتا چوتھ لے جاتا یہ بگلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتا نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے. میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا تلواریں ننگی ہو یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی. نعرہ تکبیر آج تو لے جانے کا مزہ آئے گا. الہی نکلو کیسے فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو. الہی میں کس کی طرف پھینکوں فرمایا ایک طرف پھینک دو. ہوا میری غلام ہے چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا. نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی. ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش میری آنکھ مٹی پھینک دی. اس نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا. تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے. ابو جہل جو آیا آنکھیں کیا دیکھتا حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے. کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے یہ کبڈی کیسی ہو رہی ہے. اندر کا بھی پتہ کیا. ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں جاتا تو ہوں ہجرت ضرور کروں گا تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا. پر اے پروردگار میں نبی ہوں امام الانبیاء ہوں مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے. اس وقت امانت واپس کیسے کروں اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا. امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا. اور ایک ہم ہیں سچے عاشق امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ. ہم دیوانے ہیں ہم پروانے ہیں کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے. ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے. صحابہ کرام وہ نوجوان تھے یہود و نصارا عیسائی لوگ 2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کبھی کسی عیسائی نے کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی. انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی غیر کی عزت کی حفاظت کی. آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی.
اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اخبار جنگ نے لکھا تھا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے۔ پر میری دعا کی یہ قائل نہیں۔ اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لین لگی رہی، اور لین میں جہاں لڑکیاں تھی، 9 عمر چھوکریاں تھی، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں اور دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔ یعنی لین میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھی وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو۔ ہاں بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بہ گئے۔ کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی۔ جاؤ ہندوستان فتاول کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، دلی کی بازار میں نہیں ہوا، ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ 3000 کے 3000 قیمت بن گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا۔ نعرہ تکبیر! انہیں کو کہتا ہے، انہیں کو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا۔ کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، اللہ اکبر، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، بھلا پھڑ کے کی کرے؟ کیا کرے پکڑ کے؟ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کہدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا۔ یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، مولانا جعفر تلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا، اس کے بعد 20 سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا، جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے۔ یوں ہی نہیں ہے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے، اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا، اپنی ضعیفی پہ ترس کھا، اپنی ناتوانی پہ ترس کھا، بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے۔ لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کہدی پنجری باز تے شیر ہوندے۔
اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں، او جی آسی جلسہ کریے نا، سی آئی ڈی والا کوئی نہیں آندا، آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا۔ یہ دیوبندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے نس کے آ جاندے ہیں۔ بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا نہ، بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا؟ تو ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا، برتن کھڑکے اور کہنے لگا او بندے خدا، مجھے یہاں چاندنے میں دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات کو کیا ملے گا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا، لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا۔ جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا، تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اچھل رہے، ہنس رہے، خوشیاں منا رہے۔ وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے، تم تو اچھل رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے ہو۔ تو کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت، کہاں ہم؟ اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا۔ انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ، پتہ نہیں انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا، آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے، میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی۔ فل بینچ کے پاس گیا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں۔ کون سے مولوی؟ کوئی ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں؟ کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے؟ کہ نہیں، جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنایا وہ تو اچھل رہے ہیں، مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے، آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں، بڑے اچھل رہے ہیں۔ ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا مزے ہو گئے۔ بات کیا بنی؟ اچھلے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا، پروردگار عالم کے حکم سے اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر، تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے۔ انگریز کہنے لگے، وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو۔ ہاں، اور تو انہیں کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو، سیٹ ڈاؤن یہ کرتے رہے۔ بیٹھ گئے۔ پھر جج بولا کہ مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل۔ بولنے لگا کیوں؟ کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ مولوی خوش نہ ہو۔ وہ پھر پروانہ آیا، اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی، اس کے نام پہ موت آئے گی، اس کے کام میں موت آ جائے گی، اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا، ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا، اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے۔ اور تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر، تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر، کوفتے کھا کر، اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تن کے چبا کر۔
ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے. جس کو دیکھو نا 24 آج روزہ نہیں رکھا, عجیب بس وہ طبیعت خراب ہے. اور عید والے دن اگلی صف میں. شام کو اگر چاند کا پتہ نہ چلے مولانا تو چاند کی اطلاع نہیں آئی. جس نے ایک روزہ نہیں رکھا. وہ ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا, رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا. ہم مولوی سارے اکڑ گئے, مطلب عید نہیں ہم نہیں پڑھاتے. ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں, سارے اکڑ گئے. تو وہ جیل سے ایک پٹھان کو لائے. سرکاری لوگوں کو تو پڑھنی تھی نا. اب وہ پٹھان نے جب عید کی نماز پڑھائی تو اس نے بجائے 6 تکبیروں کی 12 ٹھوکی. وہ کہنے لگے کہ خان صاحب نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا ہو کیوں کہ تم نے تکبیر 12 کہی. لگا اچھا ہے نا, زیادہ بولنا ہے نا, کم تو نہیں بولا. کہ جی سجدہ سے وہ آنا چاہیے تھا ورنہ نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے, ادھر قید کاٹتا ہے یا تکبیر پکاتا ہے. بڑی قسمتوں والے ہم لوگ ہیں. عید کا چاند کبھی شام کو ہے کبھی صبح. اللہ اکبر. عجیب لوگ ہیں اور عجیب ذہنیت ہے. مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھانسی کا حکم تو کینسل ہو گیا مگر ہم تینوں کی پٹائی شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ. ادھر روزہ ادھر انگریزوں کی مار. یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی. پلاٹ میں پڑے تھے, گھاس کے تنکے توڑ کر منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر دیا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے شجاعت سیکھی, قربانی سیکھی. تو بات یہاں سے چلی. اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب چلو. عرض کیا میرے پاس امانتیں ہیں, میں کس طرح واپس کروں, اب رات کا وقت ہے. فرمایا میرے نبی یہ علی ہے, ان کے حوالے کرو. اے علی سونے کی امانت, مکے والوں کی امانت تیرے حوالے, چاندی کی امانت تیرے حوالے, ابو جہل کی لڑکیوں کے بالیاں چھلے تیرے حوالے, ان کے ستو کھجورے تیرے حوالے, مکے والوں کی ساری امانتیں تیرے حوالے. پر اے ابو بکر آ جا, میں خدا کی امانت تیرے حوالے. میری امانت تیرے حوالے. اور صبح جب ہوئی اور کافروں نے جھانک کر دیکھا تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے. فرمایا میرے علی تو میرے نبی کا بستر بن جا, بستر میرے نبی کا. فرمایا اے علی وجود تیرا, بستر میرے نبی کا, آرام کر. یہ فضیلت والی بات ہے نا. کیا شان ہے حضرت علی کی کہ وجود ہو علی کا اور بستر ہو نبی پاک کا. فرمایا سو جا, 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات باقی ہے. اے علی وجود ہو تیرا, بستر ہو میرے محبوب کا اور 3-4 گھنٹے ہو, رات کو سو جا. اور ادھر آواز آئی اے صدیق میرا نبی ہو اور تو بستر بن جا 3 دن کے لیے. میرے نبی کے لیے بستر بن جا. اور ایک اور بات عرض کر دوں, تمام دنیا مانتی ہے کہ حضرت علی حضور کے بستر پر, بولو تھوڑے تھوڑے نیند آ جائے گی ورنہ تمہیں, حضرت علی کے بستر پر سو گئے. تیرے بیٹے کو اگر پولیس پکڑ کے لے جائے نیند آتی ہے؟ بھائی کو پکڑ کر کوئی ڈاکو لے جائے نیند آتی ہے؟ تمہارے رشتہ داروں عزیزوں اقربا کو اگر کوئی لے جائے تمہیں نیند نہیں
لا سکتی. یا پھر اس بات کی تردید کرو کہ حضرت علی سوئے. اگر سونا مان لو گے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت علی کے عمل نے، حضرت علی کے کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ آج وہ خطرناک رات ہے. اگر میں ہوتا نبی کے ساتھ تو خطرہ تھا، صدیق ہے، لہذا دنیا کی کوئی طاقت نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرت علی کے عمل نے، قول نے، کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ ابو بکر جیسا وفادار کائنات میں کوئی نہیں، زمین پہ کوئی نہیں، آسمان کے نیچے کوئی نہیں. اس لیے حضرت علی کو نیند آئی. اور علی اتنا بزدل بھی نہیں تھا. جب حضور صدیق کے پاس گئے اڑ کے کھڑا ہو جاتا، دیکھو جی یہ چھلے چھلے اس کے حوالے کرو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، خطرناک رات ہے، مجھے کسی کا اعتبار نہیں ہے. فرمایا میرے محبوب بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، تمام صحابہ کرام تیرے دروازے پہ آئے. ہجرت والی رات اور کالی کملی والے آج صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لے چلو. اللہ کے حکم سے آئے یا خود آئے؟ صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑا دوڑا باہر آیا. عرض کیا مجھے بلایا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی رات کو تشریف لائے؟ فرمایا خود تھوڑے آئے ہو، خدا نے بھیجا ہے اور ہجرت کا حکم مل چکا ہے، چلو میرے ساتھ. اگر آج کوئی پولیس سے چھپنا چاہے یا دشمن سے چھپنا چاہے، ایسے کہ گھر پہ جاتا ہے کوئی جو فوراً پکڑوا دے، بلکہ ایسی جگہ جا کے چھپنے کی کوشش کرے گا کہ جان لڑا دیں گے مگر مجھے نہیں پکڑنے دیں گے. تم تو اتنے سیانے اور نعوذ باللہ نبی کو اتنا بھی پتا نہیں. فرمایا ابو بکر کسی سواری کا انتظام کرو، جلدی نکلو. عرض کیا میں نے انتظام کر رکھا ہے. فرمایا کوئی خچر، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ نظر تو نہیں آتا. عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہے. کون ہے؟ میری موجودگی میں آپ کی سواری میں بنوں گا. تشریف لے جانے لگے. صدیق کی بیٹیاں کھڑی ہیں، رحمت والے ہاتھ سر پر پھیر رہے ہیں. پتا چلا اگر نبی خواب میں نظر آ جائے تو وہ جگہ برکت والی بن جائے، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر تشریف لاتے رہے وہ گھر آج ہوا تھا، آج بھی برکت والا نہیں. سیدہ اسما کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے، بتلانا نہیں ہے. نبی کو اگر یقین نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں حضرت اسما سے فرماتے ہی نہ. نبی کو یقین ہے کہ یہ اولاد ہے ابو بکر کی، یہ کر سکتی ہے مگر بتا نہیں سکتی. کہ میرے تو ورگے تو بچے نہیں. کوئی قرض لینے والا اگر دروازے پہ آئے نا، چھوٹا بچہ باہر نکلتا ہے، پھر ابا جی کو جا کے بتاتا ہے کہ فلاں آدمی بلا رہا ہے، باہر آ کے کہتا ہے ابا جی کہن دینے کہنے تھے گھر کوئی نہیں، کوڑ بھی مرایا تھے مارنا نہ آیا. میرے تیرے جیسے بچے تھے صدیق کے. اور آج کل تو فخر کرنا چاہیے، ہمارے معصوم بچے جو ہیں وہ کنجریوں کے گانے بڑے جلدی یاد کرتے ہیں، اور ماں بڑی خوش ہو. توتلی زبان سے جب بچہ گاتا ہے نا، شام کو خامن کے پاس بیٹھ کر کان پکڑ کر بتاتے آج تو تیرے بیٹے نے کمال کر دیا. گانا گانا کنجری کا، بدماش بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہو. زندگی گزارنے پر بھی لعنت ہے اور اس مرنے پہ بھی لعنت ہے. بجائے درود شریف کے، استغفار کے، کلمے کے، قرآن کی تلاوت کے آج کنجریوں کی گانے سنتے ہوئے، ڈھول ڈپڑے سنتے ہوئے مسلمان. اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ. اور اس پر ناز کرتے ہیں لوگ. صبح ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، رات ٹی وی پہ بڑی عبرت آموز سٹوری تھی. اللہ عبرت آموز ٹی وی پہ اور کہیں نہیں. قرآن میں کبھی عبرت نہ ملی، نبی کے فرمان میں کبھی عبرت نہ ملی، صحابہ کرام کے اقوال میں کبھی عبرت نہ ملی. اللہ کے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، درخت حجر شجر، پھول پتی، سبزیاں ترکاریاں بہار دیکھ کر کبھی عبرت نہ ملی. ٹی وی دیکھ کر عبرت ملے گی کیا کہنا. اعلان نہ کیا کر ورنہ امریکہ کے سائنسدان پکڑ کے لے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ. کہ پاکستان کے لوگ ٹی وی دیکھ کر بہت زیادہ عقلمند ہو گئے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
چلے، پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے۔ علماء کرام نے لکھا پہاڑ کے چاروں طرف پتھروں سے آواز آئی، او صدیق ذرا مہربانی کر ادھر لا، چکر کھا کے چڑھ، نبی کو ادھر لا، دیدار کرا، دیدار ہو نبی کا۔ پتھروں کو دیدار کا شوق ہو سکتا ہے، درختوں کو شوق ہو سکتا ہے، پتھر کے ٹکڑے گواہی دے سکتے ہیں، چاند سورج گواہی دے سکتے ہیں۔ آج مسلمان دین متین کے حق ہونے کی گواہی دینے سے قاصر ہے، اس لیے کہ مرنا یاد نہیں۔ اگر مرنا یاد ہوتا اس طرح کی باتیں کبھی نہ کرتے، ساری زندگی میں اس طرح پر بربادی نہ ڈالتے۔ اسی کو کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ساری اللہ والوں کے جوتوں میں یہ چیزیں ملیں گی۔ حضرت لاہوری ہے سب قید رحمت اللہ علیہ، تقسیم سے پہلے انگریز نے حکم دیا کہ احمد علی لاہوری کے گھر کی تلاشی لو۔ ایس پی سکھ ہے، تلاشی لینے کے لیے حضرت کے گھر پہ آیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، حیران ہو کر کے کہنے لگا مولانا دستاویز تو کیا ملنی تھی، نمک نہیں، مرچ نہیں، گھر میں آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، اور یہ چیزیں رکھنے کے برتن بھی نہیں، کھاتے کہاں سے ہو، کدھر سے کھاتے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ تیرا کام پورا ہو گیا، جا تو اپنے گھر جا، اپنا کام کر، تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نہیں مولانا پوچھ کے جاؤں گا کہ کھاتے کہاں سے۔